دوستوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی حساس یا بڑے ادارے والے کو جو ہے اتنی بڑی سزا سنائی ہو عدالت نے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ فیض حمید کو جو ہے 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے جو ہے لیفٹیننٹ جنرل کو جو ہے سزا ہوئی ہو۔ دنیا پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، حیران بھی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو عدالت نے 4 بڑے الزامات ان پر لگائے ہیں کہ ان وجہ سے جو ہے ان کو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو اس میں سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت۔ مثال کے سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو ہے نواز شریف کو 2018 میں ہٹا کر عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھانے والا جو ہے فیض حمید تھا، اس لیے جو ہے اس نے یہ کام غلط کیا ہے، کیونکہ جو ہے جس کا جو حق ہوتا ہے وہ اسے ملنا چاہیے، لہٰذا عمران خان کو لانے کی وجہ سے فیض حمید کو جو ہے اندر کر دیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے الزام یہ ہے۔ دوسرا الزام ان پر یہ لگایا گیا ہے کہ اس کی سیکریٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے ایک ایجنسی کی، اس سے تھوڑی لیک ہوئی ہے یا کسی اور غیر ملک کو مطلب کہ بتائی گئی ہے یا اسے کس طریقے سے لیک ہوئی ہے۔ دوسرا اس پر کیس یہ ہے۔ اور تیسرے جو ہے الزام ہے اس کا جو ہے اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، یعنی جو اس کو حکومت کی طرف سے اختیارات اور وسائل ملے ہوئے تھے وہ اس سے غلط اور ناجائز فائدے اٹھا رہا تھا۔ اور چوتھا ہے اس کا غلط فائدہ اٹھانا ہے، یعنی جو اس کی پوسٹ تھی، جو اس کا عہدہ تھا، اس سے اس نے غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پر کسی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے اور کسی لوگوں کو غلط فائدہ پہنچایا ہے۔ 4 یہ الزامات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فیض حمید کو جو ہے اندر کر دیا گیا ہے یا 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور جو ہے سب سے بڑی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ 2014 کو جو عمران خان نے دھرنا دیا تھا اس کے پیچھے بھی فیض حمید کا ہاتھ بتایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ارشد شریف شہید جو ہو چکا ہے اس کے پیچھے جو ہے فیض حمید کو بتایا جا رہا ہے، یا فیض حمید کا ہاتھ ضرور ہو سکتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے تو یہ ہے، اگر فیض حمید کو پتہ تو ضرور ہوگا کیونکہ اس وقت جو ہے ہماری ایجنسیوں کا کنٹرول فیض حمید کے ہاتھ میں ہی تھا۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میری تو یہ رائے ہے کہ جو کچھ بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو، عمران خان کے لیے اچھا ہو، سب کے لیے اچھا ہو، ملک قوم سب کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔